میں نہیں ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمام مجلس کے مرحوم قائدین کو، صدر معتمدین کو، جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے لیے جستجو کی، محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کی مغفرت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا نیک نعمت بدل ہم کو عطا فرمائے، اور یقیناً فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ جتنے بھی مرحوم قائدین نے اس جماعت کی مضبوطی کے لیے جستجو کی، قربانیاں کی، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں، میں کیسے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کر سکوں، کیونکہ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے حالات کو، مگر 63 سال پہلے کیا حالات تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا تھا تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ نہ عوام تھی، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ دارالسلام تھا، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ عالی شان تعلیمی ادارے تھے جس میں مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں 35 سال سے ڈاکٹر، انجینئر، MBA، MCA، آرکیٹیکچر کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں مجلس کے پاس نہیں تھیں۔ مجلس کے پاس ایک رکن اسمبلی بھی نہیں تھا، مجلس کے پاس ایک رکن بلدیہ بھی نہیں تھا۔ آپ سوچئے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، تو یقیناً ان تمام ہمارے مرحوم قائدین کی قربانیاں اور ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ٹھہر کر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور اس کے سیاسی سفر کا جشن منا رہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ بغیر ایک رکن گجرات کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے، ہر بار بولتے تھے، سنا ہوگا، نہیں گجرات نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ میرے بھائی، ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتے۔ یہ سالار ملت نے ہم کو سکھایا، ہمارے مرحوم قائد نے، کہ سیاست کچھ نہیں ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا ہے۔ انہوں آ کر بہت بول رہے تھے نا، سرجیکل سٹرائک کریں گے، فلاں کریں گے، پورے بانکڑے پہلوان کو حیدرآباد میں اتارے تھے، تو ہم بولے ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں گے، اور جواب مل گیا۔ احمد آباد کی سرزمین پر مجلس گئی ہے۔ سرجیکل سٹرائک کے معنی یہ ہے، اب سرجیکل سٹرائک کے معنی بتاتا ہوں آپ کو۔ میں اس وقت بلدیہ کے الیکشن میں کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا۔ سرجیکل سٹرائک کے معنی یہ ہے کہ احمد آباد میں جہاں پر مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے، احمد آباد کی سرجیکل سٹرائک بی جے پی نے کیا، وہاں پر پینے کا پانی نہیں آتا، گندی نالیاں، موریاں ہیں، روڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ سرجیکل سٹرائک کا مطلب ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ جوہاپورہ میں پورے احمد آباد کے دواخانوں کا کچرا لا کر ڈالا جاتا تھا ایک وقت میں، اس کا مطلب سرجیکل سٹرائک ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ گودرا میں ایک ٹرین کی پٹری ہے، پٹری کے اس پار سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور پٹری کے اس پار کیونکہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر وناش۔ موڈاسا میں بھی یہ حال ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جناب صابر بھائی صاحب کی قیادت میں یہ جیتنے والے اراکین بلدیہ جان توڑ محنت کریں گے، اور جو امید عوام ہم سے وابستہ کی ہیں ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مختصر
کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار مجلس اتحاد المسلمین کے. ہاں اتر پردیش تو ابھی باقی ہے. آئے تھے نا یہاں پر محترم یوگی, آئے تھے نا, اور ماشاءاللہ جہاں جہاں گئے انہوں ہارے. انہوں ہوم منسٹر امیت شاہ آئے تھے چار مینار پہ. ہم نے کہا ہم نے محمد غوث کو چھوڑا وہاں پر, 6000 سے سیٹ نکل گئی. یوگی آئے, آپ دیکھیں کہ پورے چندرائن گٹے میں آپ صاف. کیوں ملا گوگئی؟ ہاں میں جانتا ہوں گوگئی کو کیوں بنائے آپ, مگر ایسے آدمی کو بنائے. اچھا آپ دیکھیے دنیا کے مشہور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کلارک کننگھم ولیم ہوبارٹ نے کیا کہا تھا بھارت کے سپریم کورٹ کے بارے میں؟ the most powerful court in the world. اور شاید گوگئی نے دیکھا ہوگا, جانتا بھی ہے گوگئی, یہی سپریم کورٹ تھا جس نے کہا تھا کہ جب گجرات جل رہا ہے تو وہاں کا چیف منسٹر نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے. یہی سپریم کورٹ نے پورے ایم پیز کو, ایم ایل ایز کو, الیکشن لڑنے والوں سے کہا کہ تم کو اپنے خلاف جو کرمنل کیس ہے دکھانا پڑے گا. یقیناً سپریم کورٹ میں کمزوریاں ہیں, مگر ایک سابقہ چیف جسٹس بولے گا آئے کچھ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں, کیسا ہوگا؟ اور کوئی کنٹم نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی چیخ پکار نہیں, کوئی ٹی وی پہ پروگرام نہیں, نہ 6 بجے نہ 9 بجے, کچھ نہیں, کیونکہ گوگوئی ان کا ہے اور ویسی غیر ہے. یہ ان کی سیاست ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اچھا گوگوئی نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ ہم کو $5 ٹریلین کی اکانومی چاہیے, مگر ہمارے پاس we want a $5 trillion economy but we have a ramshackle judiciary. ارے گوگوئی, جوڈیشری عدلیہ کا کام اکانومی کو چلانا نہیں ہے, جوڈیشری کا کام انصاف دلانا ہے, انصاف. جوڈیشری کا کام یہ نہیں ہے $5 ٹریلین اکانومی 20% ہو جائے, 10% جی ڈی پی ہو جائے. جوڈیشری کا کام انصاف دلانا ہے. یہ ایسے آدمی کو ہمارے بھارت کے وزیر اعظم نے اس کو ایم پی بنایا ہے. اچھا اور ایک بات ہم یہ پوچھنا چاہ رہے گوگوئی صاحب سے, آپ جب بیٹھے تھے آپ نے جوڈیشری کو انشکل کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کچھ تو کیا ہوگا نا؟ نہیں, کچھ نہیں. آج آپ بتائیے کہ ایک سابقہ چیف جسٹس جس کو نریندر موڈی نے ایم پی بنایا, ان کی گورنمنٹ نے بنایا, اب کوئی دیوانہ بھگ بولے گا موڈی جی نہیں بنائے, پریزیڈنٹ بنایا. ارے دیوانے کانسٹیٹیوشن پڑھ جا کے, گورنمنٹ کی سفارش پر صدر جمہوریہ ایم پی بناتے ہیں. یہ انڈین جوڈیشری سسٹم. اب تو بعض وقت ایسا بھی لکھتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کا, آپ میں اور مجھ میں اور تمام اراکین مجلس اتحاد المسلمین میں اللہ و قوم اور ملت اور مظلوم عوام کی خدمت کے جذبے کو اللہ زندہ رکھے, وہ اللہ اس کو اور مضبوط کرے. ہم بے خوف ہو کر اپنی جماعت کے پیغام کو اس ملک کے کونے کونے تک لے کر جائیں گے. مجھے یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے ایک جلسے میں اسی دارالسلام میں, جب دارالسلام مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہوا, فخر ملت علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ایک بہترین وکیل بھی تھے, انہوں نے اس کیس کو جیتا اور دارالسلام کو حاصل کیا. دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد فخر ملت علیہ الرحمہ نے اسی دارالسلام سے, اسی مقام سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارا ایک رکن پارلیمان ہوگا ہندوستان کی لوک سبھا میں. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیمی ادارے قائم ہوں گے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری آواز بھارت کے مظلوم عوام کی دل کی آواز بن جائے گی. اللہ سلامت رکھے اس مجاہد کو جس کی دور اندیشی اور جس کے قلب نے, جس پر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا تھا, ان تمام چیزوں کو دیکھا
اور انہوں نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دیں، مصائب اور مشکلات کو ان تمام ساتھیوں نے اس کا استقبال بھی کیا، اس کو قبول بھی کیا، صبر بھی کیا، مگر اپنے جذبے کو، اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا۔ تو آج یہ حالات وطن عزیز میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر مظلوم عوام اپنی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے۔ آج وطن عزیز میں ہر مظلوم عوام کو، چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، آدیواسی ہو، آج وہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنائی جائے، میری آواز کو سنا جائے، میرے مسائل کو حل کیا جائے۔ وہ میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی سے گھٹن محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیموکریسی پارلیمانی نظام، پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شراکت داری کی جمہوریت۔ آج ہم کو شراکت داری کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، شراکت داری کی جمہوریت کو بحال کرنا ہے۔ شراکت داری کی جمہوریت ہی اس بھارت کے غریب عوام کو ہر ایک کو موقع ملے گا۔